میرے غریب اور پریشان حال بھائیوں، آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن اللہ گواہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں نے اب کی زندگی میں محسوس کیا ہے۔ کچھ سال پہلے میری حالت ایسی تھی کہ صبح آنکھ کھلتے ہی فکر شروع ہو جاتی تھی اور رات کو سوتے وقت فی دماغ میں صرف پریشانی گھومتی رہتی تھی۔ جب خالی رہتی تھی کام بنتے بنتے بگڑ جاتے تھے اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری قسمت ہی مجھے روٹھ گئی ہو۔ دوستو، میں بھی آپ کی طرح ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، کبھی کسی سے مشورے لیتا، بھی کوئی وظیفہ پڑھتا، کبھی کوئی دعا، لیکن دل کو وہ سکون نہیں مل رہا تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں بازار سے گزر رہا تھا، موسم بہت گرم تھا اور میرا دل عجیب سی بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی دوران میری نظر ایک بزرگ فقیر پر پڑا۔ ان کا چہرہ بہت سکون تھا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں ان کے پاس گیا اور ادب سے سلام کیا، پھر میں نے سوچا کہ کچھ پیسے دے دیتا ہوں، شاید اللہ میری بھی کوئی مدد کر دے، لیکن جیسے ہی میں نے پیسے ان کی طرف بڑھائے انہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پیسے واپس میری جیب میں رکھ دی۔ پھر مسکرا کر بولا، بیٹا مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ بتا کہ تیری دل پر کون سا بوجھ ہے۔ دوستو، پتہ نہیں کیوں لیکن ان کی بات سنتے ہی میری آنکھیں بھر آئی۔ میں نے انہیں اپنی ساری پریشانی بتائی شروع کر دی۔ میں نے کہا، بابا جی حالات بہت خراب ہیں، میں محنت کرتا ہوں مگر نتیجہ نہیں ملتا، پیسہ آتا ہے تو ٹکتا نہیں، ہر طرف میں سے مشکلیں ہی مشکلیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر بولے، اگر تو سچ میں رحمت چاہتا ہے تو گھر جا کر ایک چھوٹا سا عمل کر۔ میں نے کہا، کون سا عمل؟ انہوں نے جواب دیا، یا ربنا تو نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن اس بار ایسے ایک خاص جملے کے ساتھ پر میں نے حیران سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، بابا جی یہ ربنا تو میں پہلے بھی پرشمار بار پڑھ چکا ہوں۔ وہ مسکرائی اور بولے، بیٹا فرق الفاظ میں نہیں یقین میں ہوتا ہے، اس بار یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھ۔ سچ بتاؤں دوستو، اس وقت مجھے بھی زیادہ امید نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ بھی باقی باتوں کی طرح ایک عام سی نصیحت ہوتی، لیکن پھر میں نے کہا، چلو کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں گھر پہنچا، تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر وہی عمل پر لیا اور جو بابا جی نے بتایا۔ میرے عزیز دوستو، جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میں خود حیران رہ گیا۔ دل بار ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اس بزرگ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ اگلے ہی دن میں اسی جگہ پہنچ گیا جہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر جو میں نے دیکھا اس نے مجھے اور بھی زیادہ سوچ میں ڈال دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کافی دیر تک انتظار کیا مگر وہ بزرگ کہیں نظر نہیں آئے۔ پھر میں نے آس پاس موجود لوگوں سے پوچھا، بھائی یہاں ایک سفید داڑھی والے بابا جی بیٹھتے تھے، وہ کہاں گئے؟ لوگوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولے، بھائی یہاں تو ہم نے کبھی کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا۔ دوستو، اس وقت میرے روتے کھڑے
खड़े हो गए। मैं खामोशी होकर घर लौट आया। रास्ते भर बस एक ही बात सोचता रहा कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे पर रहमत करना चाहता है तो उसके लिए ऐसी रास्ते पैदा कर देता है जिनका इंसान तस्वीर भी नहीं कर सकता। उसी दिन मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक वादा भी किया कि अगर मुझे इस अमल से फ़ायदा हुआ तो मैं इसे अपने भाइयों और बहनों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आज इसी वादे को पूरा करने के लिए मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि जब इंसान टूट जाता है, हर तरफ से मायूस हो जाता है और फिर अल्लाह की तरफ रोजी करता है तो अल्लाह उसे लिए वहाँ से भी रास्ते खोले लेता है जहाँ से उसे कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से